السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ذلك الدین القیم، فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، عظمت، رفعت و بلندی کے کلمات اللہ رب العالمین کی پاکیزہ بابرکت ذات کے لیے۔ درود و سلام پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر۔ ماہ رجب اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔
آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت کا جو نظام بنایا ہے، اس نظام کی بہت ساری کڑیاں وہ کائنات کے خالق و مالک نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں۔ جس طرح کہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور جس دن سے آسمان اور زمین بنائے اسی دن سے کائنات کے خالق و مالک نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ سورہ توبہ 10واں پارہ اللہ تعالیٰ اسی بات کا اعلان کرتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے جس دن سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے مہینوں کی گنتی 12 بنائی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان کے اندر 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں، حلت اور حرمت کا اختیار کسی چیز کے حلال ہونے کا، کسی چیز کے حرام ہونے کا، ان دونوں چیزوں کا اختیار کائنات کے رب کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا جو منصب، تقاضا اور ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس کے اندر ایک ذمہ داری یہ بھی بیان کی ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ میرا پیغمبر اپنے امتیوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور خبیث ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کائنات کے رب کی حلال کردہ چیزیں بیان کرتے ہیں اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہیں۔ 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بنائے ہیں اور یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، فضیلت، مقام، مرتبہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دے، کسی کے اختیار میں نہیں کہ اپنے رب سے یہ سوال کر سکے کہ اللہ تو نے فلاں کو یہ منصب کیوں دیا، فلاں کو تو نے عہدہ کیوں دیا، عزت کیوں دی، فضیلت کیوں دی، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہی تو مسئلہ تھا یہودیوں کے ساتھ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، یہودیوں نے پیغمبر کائنات کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا انکار کیا، اور قرآن مجید اس بات کا اظہار کرتا ہے۔ انکار کیوں کیا تھا انہوں نے؟ باغین، بغاوت کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل عطا کر دیتا ہے، ہمیں پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ رب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے مشورہ کیا کرے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ ہم سے مشورہ کرے، پوچھے کہ میں نبوت کس کو دوں، رسالت کس کو دوں، یہ نبوت
یہ فضیلت، یہ مقام کس کو جچتا ہے میں اس کو عطا کروں، اور جس کے بارے میں ہم مشورہ دیں گے اللہ اس کو دیا کرے۔ اپنی مرضی سے اللہ کسی کو کوئی فضل عطا نہ کرے۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ مہینے 12 بنائے وہ بھی اللہ نے خود بنائے، آج تک دنیا کی کوئی طاقت ان کو 13 نہیں کر سکی، اور 13 کو 11 نہیں کیا جا سکا۔ کائنات کے رب نے 4 مہینے حرمت والے بنا دیے۔ عرب کے علاقے میں بسل نام کا ایک گروہ تھا، وہ مہینے 8 مہینے حرمت والے سمجھتے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے 4 حرمت والے بنائے۔ اب میں اور آپ سوچیں گے کہ اللہ نے ان کو حرمت والا کیوں بنایا؟ ماہ رمضان کی عظمت، ماہ رمضان کی فضیلت، ماہ رمضان کا مقام و مرتبہ ثواب کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے بہت بلند و بالا ہے، لیکن ماہ رمضان کو اللہ نے حرمت والا مہینہ نہیں بنایا۔ یہ میری اور اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اللہ اس کو کیوں نہیں بنایا؟ لیکن یہ مالک کے فیصلے ہیں۔ اللہ جہاں پہ چاہے، جو فیصلہ چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا ہے۔ ہاں، رب سے سوال کرنے والا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ جس سے چاہے سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے۔ ان کے اندر 4 مہینے جو حرمت والے ہیں نا، 3 مہینے تو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ مسلسل آتے ہیں، یکے بعد دیگرے آتے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے مسلسل آنے والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ذوالقعدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، ذوالحجہ جب ہم قربانی کرتے ہیں اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے، اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ اکٹھے ہو کے تینوں اکٹھے آتے ہیں۔ اس کی حکمت علماء نے جو بیان کی ہے، محدثین نے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینے حرمت والے کیوں بنائے ہیں۔ اس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ یہ حج کا موسم ہے، ذی الحجہ میں مسلمان مومن بھی حج کرتے ہیں، اور اسلام کے آنے سے پہلے بھی لوگ حج کیا کرتے تھے اور ذی الحجہ میں حج کیا کرتے تھے۔ تو ان 3 مہینوں کو مسلسل حرمت والا بنایا تاکہ لڑائی جھگڑے، فتنے، فساد، ڈکیتیاں، چوریاں، ظلم رک جائے، اور لوگ بڑے امن و سکون کے ساتھ حج کرنے کے لیے جائیں اور حج کر کے واپس آ جائیں۔ رستے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی لوٹ مار، کوئی فتنہ فساد اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن رجب کا مہینہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ 8ویں نمبر پہ، 7ویں نمبر پہ لے جا کے اس کو حرمت والا بنا دیا۔ اب یہ اکیلا ہے، ایک تنہا حرمت والا ہے۔ اس کی حکمت محدثین یہ بیان کرتے ہیں، چونکہ ذی الحجہ میں مسلمان حج کر چکے تھے، اور بعد میں چونکہ ماہ رمضان وغیرہ یہ گرمی میں آتے تھے، رمضان کو رمضان کہتے اسی لیے کہ وہ گرم، رمضات الابل، گرمی کا مفہوم اس کے اندر پایا جاتا ہے، کسی چیز کا جلنا، تپش میں آ جانا۔ تو گرمی کے آنے سے پہلے نا ایسا زبان ٹھنڈا میٹھا موسم، لوگ رجب کے مہینے میں دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، سال کے درمیان میں عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا بنا دیا کہ تاکہ سال کے درمیان میں اگر کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے اسے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح رجب کے بارے میں، یہ جو رجب کا مہینہ بھی چل رہا ہے نا، عربی زبان میں اسلامی سال کا مہینہ، 7واں مہینہ، اس مہینے کے بارے میں کئی طرح کی باتیں مشہور ہیں، خصوصاً مسلمانوں کے اندر بھی۔ عربوں کے اندر جو تھیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام آ گیا وہ ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کے اندر کچھ رسمیں، کچھ معاملات، کچھ بدعات ایسی رائج ہیں کہ جن کو بیان کرنا اور ان کا رد کرنا ضروری ہے۔
سب سے پہلے نمبر پہ اگر کوئی انسان یہ سمجھے نا کہ رجب کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے، سوائے حرمت کے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حرمت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر لڑائی کرنا، حتیٰ کہ جہاد کرنا بھی منع کر دیا ہے۔ اس کی حرمت یہی اس کی فضیلت ہے، اس کے سوا اس کی اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں 3 روایات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو لوگوں کے اندر عام مشہور ہیں، آپ نے بھی کبھی سوشل میڈیا پہ یہ دیکھی ہوگی۔ سب سے پہلی جو حدیث عام چلتی ہے نا لوگوں کے اندر، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن بہقی کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے اندر بھی برکت پیدا کر دے، ہمارے لیے شعبان کو بھی برکت والا بنا دے، اور ماہ رمضان کو بھی برکت والا بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، اور عموماً یہ لوگ میسج کے ذریعے ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوتے ہیں، جبکہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ کسی دن کی تعیین نہیں، کسی مہینے کی تعیین نہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ اس سال کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، اس مہینے کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، اس دن کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، لیکن رسول اللہ کی سنت سمجھ کے، اللہ کے رسول کی حدیث سمجھ کے یہ دعا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکی۔ اور دوسرے نمبر پہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میں محمد الرسول اللہ کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان مسلمانوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول سے ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو موضوعات کے اندر نقل کرتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ اور تیسری حدیث جو لوگوں کے اندر عام مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا فضل رجب علی سائر الشہور کفضل القرآن علی سائر الاذکار۔ یہ روایت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو انہوں نے ماہ رجب کے فضائل کے متعلق حدیثیں جمع کر کے لکھی ہے نا، اس کے اندر لکھی، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کو کہا کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ بلکہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ماہ رجب کے حوالے سے جتنی روایات، جتنی احادیث لوگوں نے بیان کی، وہ ساری اکٹھی کر کے کتاب لکھ دی، اور ان کی باقاعدہ تحقیق کر کے ثابت کیا کہ یہ ساری روایات ضعیف ہیں، ایک بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اب یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ ماہ رجب کی فضیلت سارے مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید کی فضیلت سارے اذکار پر ہے، حالانکہ رسول اللہ سے حدیث ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیے اصول، قاعدہ اور کلیہ کیا ہے۔ کسی بھی حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اس حدیث کی تحقیق ضرور کیا کریں، یہ شوق، یہ تڑپ اپنے اندر پیدا کریں کہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کا فرمان ہو، اس کو بیان کریں، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن جو رسول اللہ کا فرمان نہیں، اس کو پیغمبر کی حدیث کہہ کے بیان کرنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے ایسی حدیث، ایسی بات بیان کی جو میری بات نہیں، اس کو حدیث بنا کے بیان کر دیا، اس بندے نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اور ہم کتنے میسج کر رہے ہوتے ہیں ماہ رمضان کے بارے میں، ماہ ربیع الاول کے بارے میں، ماہ محرم کے بارے میں، وہ ایک ہی حدیث ہوتی ہے
جس نے ماہ رمضان کی سب سے پہلے مبارکباد پیش کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہی حدیث ماہ محرم کے بارے میں عام ہوتی ہے، یہی ماہ ربیع الاول کے بارے میں عام ہوتی ہے، یہی ماہ رمضان کے بارے میں عام ہوتی ہے۔ اس کا مطلب تو پھر ہر مہینے کے لیے ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپنی طرف سے گھڑ کے، جو اللہ کے پیغمبر کی گفتگو نہیں، آپ کی زبانی اطر سے جو الفاظ نہیں نکلے، اپنی طرف سے گھڑ کے اس کو لوگوں میں بیان کرے، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس بندے نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ ماہ رجب کے اندر کچھ لوگوں کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ ماہ رجب میں عمرہ کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ماہ رجب کے اندر عمرہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن فضیلت کے طور پر نہیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حکمت بیان کی ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑی سی ایک نقطے کی بات کرنا چاہتا ہوں، بات تھوڑی سی سمجھنے والی، توجہ سے سمجھیے گا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد، ایک حج تمتع، ایک حج قران۔ حج افراد وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں عمرہ نہیں ساتھ کیا جاتا، اکیلا حج ہی ہوتا ہے، یہ مکہ کے رہائشی لوگ کرتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ حج قران وہ ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج دونوں اکٹھے کیے جائیں ایک احرام کے ساتھ، یہ حج قران ہے۔ اور حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں، اس کے بعد دوبارہ حج کے لیے نیا احرام باندھیں، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر، اللہ کے پیغمبر نے ایک حج کیا تھا آپ نے، اور آپ نے حج قران کیا تھا، لیکن پھر آپ نے کہا تھا اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا حج تمتع کے بارے میں تو میں حج تمتع کرتا۔ آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ حج تمتع کروں گا، لیکن دوبارہ موقع نہ مل سکا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حج تمتع کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ یہ جو پہلے عمرہ کریں، احرام کھول دیں، پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھیں، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے منع کیا کرتے تھے، روکا کرتے تھے، اور جناب عبداللہ بن عمر وہ حج تمتع کیا کرتے تھے۔ ایک دن لوگوں نے کہہ دیا عبداللہ تمہارا ابا تو تمہارے والد محترم جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارے والد محترم تو منع کرتے حج تمتع سے، اور تم حج تمتع کرتے ہو۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے والد محترم کے الفاظ، ان کی بات رسول اللہ کی بات سے زیادہ فضیلت والی نہیں ہو سکتی۔ اب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رجب کے اندر عمرہ اس لیے کرتے تھے کہ چونکہ وہ حج قران میں عمرہ حج اکٹھا کر لیتے تھے، اور جناب عمر کہا کرتے تھے کہ اس طرح اگر سال کے درمیان میں رجب کے اندر عمرہ کر لیا جائے تو اس کا مزہ الگ ہی ہوتا ہے۔ حج کی پابندیاں نہیں ہوتی، حج والے معاملات نہیں ہوتے، ٹائم تھوڑا ہے، کام زیادہ کرنے ہیں، وہ بھاگ دوڑ نہیں ہوتی، آسانی کے ساتھ بندہ بڑے آرام سے عمرہ کر لیتا ہے۔ اس لیے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رجب کے اندر کبھی کبھار عمرہ کر لیا کرتے تھے، پھر بھی پابندی اختیار نہیں کی۔ اگر کسی مسلمان کا یہ ذہن ہے نا کہ ماہ رجب کے اندر عمرہ کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، تو یہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا فعل تھا، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان کر دی، لیکن اس میں ثواب کی کوئی کمی زیادتی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر عمرے کا ثواب زیادہ لینا چاہتے ہیں نا تو پھر ماہ رمضان میں عمرہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے اندر عمرہ تعدل حج، حج کے برابر ہوتا ہے، اس کا ثواب اللہ اس طرح عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم ایک دوسرا بڑا کام کرتے ہیں ماہ رجب کے اندر، احتفال بلیلۃ الاسراء والمعراج۔ 27ویں رجب کو یہ معراج کی رات کے طور پہ منایا جاتا ہے، 27ویں رات کو، ماہ رجب کی 27ویں رات کو۔
معراج کی رات کے طور پہ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معراج کروایا ہے اس کی کوئی خاص رات خاص دن نہ رسول اللہ نے بتایا، نہ کسی صحابی نے اس کو نقل کیا ہے۔ روایات پہ غور و فکر کریں، ایک بھی دلیل ایسی نہیں ملتی جس سے پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کس رات کروایا گیا۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کو اسراء بھی کروایا گیا، رسول اللہ کو معراج بھی کروایا گیا، لیکن کروایا کب گیا تھا؟ نہ اس کا سال صحیح طور پہ متعین ہے، نہ اس کا مہینہ متعین ہے، نہ اس کی رات متعین ہے۔ اگر یہ اتنی عبادت کی رات ہوتی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس رات کو عبادت کرتے، صحابہ عبادت کرتے، اور اس رات کا پھر پتہ ہوتا کہ کون سی رات ہے۔ بلکہ سیرت نگاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے 6 اقوال نقل کیے ہیں۔ سب سے پہلا قول کیا ہے کہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کو جس سال اللہ کے رسول کو نبوت ملی تھی نا، اسی سال اللہ کے رسول کو معراج بھی کروایا گیا تھا۔ ایک قول یہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس بات کے قائل ہے کہ جس سال رسول اللہ کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا گیا اسی سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج بھی کروایا۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور مفسر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ان کا موقف ہے کہ نبوت کے 5ویں سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروایا۔ اور تیسرا قول پیغمبر کائنات علیہ السلام کو نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو آپ کو معراج کروایا گیا، اور یہ سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ للعالمین کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں۔ اور چوتھا قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان کے اندر آپ کو معراج کروایا گیا۔ اور 5واں قول کیا ہے کہ نبوت کے 13ویں سال ماہ محرم میں پیغمبر کائنات علیہ السلام کو معراج کروایا گیا۔ اور چھٹا قول یہ ہے کہ نبوت کے 13ویں سال ماہ محرم میں نہیں بلکہ ماہ ربیع الاول میں اللہ کے پیغمبر کو معراج کروایا گیا۔ اب ایک بات کے اندر اختلاف اتنا ہے، اور میں صحیح کہہ دوں ان تمام اقوال میں سے ایک قول کے بارے میں بھی کوئی صحیح دلیل نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول کو معراج کب کروایا گیا۔ یہ ہم نے مشہور کر رکھا ہے 27 رجب کو اللہ کے رسول کو معراج ہوا تھا، تو پیغمبر کائنات آسمانوں پہ گئے تھے، آپ نے جنت جہنم کی سیر کی تھی۔ واقعہ سچا ہے، اس کی سچائی میں، اس کی صداقت میں، اس کی عظمت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ معراج ہوا کب تھا اس کے بارے میں کوئی تعیین نہیں ملتی۔ اس لیے اس رات کو جھنڈیاں لگا دینا، مسجدیں سجا دینا، بازاروں میں لائٹنگ کر دینا، اور ساری رات جاگ کے عبادت کرنا، اور کھانے پکا پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا، اللہ اکبر، یہ کھانے کھلانا نیکی کا کام ہے، لیکن عبادت کے طور پہ ایک رات کو متعین کر کے اگر کریں گے تو یہ بدعت کہلائے گا۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ کے بعد تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، تقریباً 3 صدیوں تک اس کی کوئی تعیین نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول کو معراج کب ہوا تھا یا کسی نے اس رات کو منایا ہو۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام آپ معراج کا سفر کر کے آئے، اللہ کی نشانیاں دیکھ کے آئے، ان نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کیا جاتا، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ معراج سے جو درس ملے، جو سبق ملے، جو عبرتیں حاصل ہوتی ہیں، جو نصیحتیں ملتی ہیں، ان پہ توجہ کوئی نہیں کرتا، اور ساری رات لائٹنگ لگانے پہ لگا دیں گے، فضول خرچیوں پہ سارا پیسہ اڑا دیا جائے گا۔ اور ملک کے حالات کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہماری حکومت کو بھی، مجھے ہمارے محسنین کہہ دیا کرتے ہیں لیکن میری بھی کچھ مجبوری ہے، بات آ جاتی زبان پہ۔ ابھی جناب یہ گورنمنٹ کے تحت طرح طرح کے فنکشن ہو رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے نا، بلاتے مجبور کر کے، آؤ جی فلاں جگہ پہ۔ ابھی کل بھی بڑا پورے پنجاب سے کالجز کے اساتذہ کو اکٹھا کیا ہوا تھا، نظریہ پاکستان کانفرنس ہو رہی ہے جی۔
عوام بیچاری بھوکی آٹے کی وجہ سے مر رہی ہے، آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، عوام کے پاس خوراک کے وسائل ختم ہوتے جا رہے ہیں، ادھر ملک کو دیوالیہ شو کیا جا رہا ہے اور ادھر فنکشن پہ فنکشن ہو رہے ہیں، کبھی جناب قاسم علی فاؤنڈیشن کے فنکشن ہو رہے ہیں، کبھی نظریہ پاکستان کے ہو رہے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک موسیقی کا پروگرام حکومت کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، اس میں بھی نوٹس آ چکے ہوئے ہیں۔ بے جوجی بندے اس کو بھی بھرپور کرو، ذرا ناچ گانا سنو آ کے، ثقافت ہے پاکستان کی۔ اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ پتہ نہیں، اور ہماری حالت بھی یہی ہے، ہم بھی ان کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، میری بات سے اختلاف کرتے ہیں میرے سامعین، جب تک عوام کے اندر یہ شعور پیدا نہیں ہوگا، یہ سارے برابر ہیں، کسی کا کوئی فرق نہیں، یہ فرق ہم نے کیے ہوئے، فلاں اچھا ہے فلاں برا ہے، سب برابر ہے، سب لٹیرے اور چور ہیں، اور ہمارے نوچنے والے، ہمارا گوشت نوچنے والے، ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے عوام بیچاری کے لیے مشکل فیصلے کریں گے، اپنی عیاشیاں وہیں پہ رہیں گی، اپنی عیاشیوں پہ کوئی نہیں سوچتا۔ اس لیے سمجھ جاؤ، ان تمام سے جان چھڑواؤ، کوئی رستہ سوچ سمجھ کے اختیار کرو، کتاب و سنت کا رستہ اختیار کرو، اللہ کی فرما برداری کا رستہ اختیار کرو۔ آپ سوال کریں گے پھر ووٹ کس کو دیں؟ بھئی میں کہتا ہوں ووٹ کسی کو نہ دیں، استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، اللہ کے سامنے گر جائیں، جھک جائیں، اللہ رستہ نکالے گا۔ اس رب کے لیے رستے نکالنا مشکل نہیں، اس رب سے مانگیں، بغاوت کا رستہ اختیار نہ کریں، سرکشی کا رستہ اختیار نہ کریں، لیکن اپنے رب کے سامنے جھکیں۔ اب ہم علماء کرام اور جماعتوں کے یہی حالات ہیں، یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ 27ویں رجب آ رہی ہے نا، معراج کی رات ہے، حالانکہ ثابت نہیں ہے، جھنڈیوں پہ، لائٹوں پہ اور طرح طرح کی فضول خرچیوں پہ پیسہ اڑایا جائے گا، لیکن ایسا کوئی نہیں سوچے گا کہ محلے کے اندر فلاں گھر ہے، اس گھر میں ہفتہ ہو گیا آٹا کوئی نہیں، بچے کہاں سے کھا رہے ہوں گے، یہ کوئی نہیں سوچے گا، نہ مساجد کی انتظامیہ سوچتی ہے۔ حالانکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی کمال کی بات کہی ہے، اور ہم علماء ایک ہی بات بیان کرتے، دوسری بیان نہیں کرتے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سالککم فی سقر، یہ بتاؤ تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے تم جہنم میں کیوں آئے؟ وہ 4 جواب دیں گے۔ پہلا جواب لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ دوسرا جواب کیا فرمایا؟ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اس لیے جہنم میں آ گئے۔ جب ان آیات کو پڑھتا ہوں نا، میرا ایمان کہتا ہے جہاں پر نماز کا انتظام ہو وہاں پر مسکینوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ اگر مساجد کے اندر نماز کا اہتمام ہے تو مساجد کے اندر لنگر خانہ کیوں نہیں ہوتا؟ لنگر خانے ہم نے خانقاہوں کے ساتھ جوڑ دیے، لنگر خانے ہم نے درباروں کے ساتھ جوڑ دیے، مزاروں کے ساتھ جوڑے، تو عوام تو ساری جائے گی ادھر۔ یہ مساجد کی انتظامیہ اور مساجد کی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھولا بھٹکا مسافر آئے، اس کے لیے آرام کی جگہ مسجد کے اندر ہو، کوئی غریب مسکین اپنی مصیبتوں کا مارا آئے اسے سکون مسجد میں ملے، کوئی بھوکا ننگا پیاسا آئے اسے خوراک مسجد سے ملے، اسے لباس مسجد سے ملے۔ جب اس کی ضرورتیں اللہ کے گھر سے پوری ہوں گی، اس کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت پیدا ہوگی، لوگ اس گھر کے ساتھ جڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں اکٹھی بیان کی ہیں، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، لوگ جیسا کہتے تھے مشغول ہوتے تھے، اپنی مصروفیت اختیار کرتے تھے، ہم بھی لوگوں کے ساتھ ہی چلتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کو ہم جھٹلا دیا کرتے تھے۔ اور آخری بات ماہ رجب کے حوالے سے، 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں، آپ کے علاقے میں شاید نہ ہو، کچھ علاقوں میں ایسا ہے کہ 22 رجب کو کنڈے، یہ کوئی میٹھی چیز پکا کے لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ 22 رجب کو کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟
جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس شہادت کے سلسلے میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور ہم مسلمان بھولے بالے سمجھتے نہیں اس حقیقت کو۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایمان ہے، پیغمبر کائنات کے سچے صحابی ہیں، مغفور صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول نے جس صحابی کے لیے رات کی تنہائیوں میں پیغمبر کائنات نے دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیہ و مہدیہ واہد بہ، اللہ اس معاویہ کے ذریعے، اس معاویہ کو ہدایت والا بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا کر دے، اس کو ہدایت بانٹنے والا بنا دے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بنا دے۔ اللہم اجعلہ ہادیہ و مہدیہ واہد بہ۔ اور پیغمبر کائنات نے اپنے صحابی کے لیے دوسری دعا بھی کی تھی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اے اللہ میرے صحابی معاویہ کو کتاب سکھا دے۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ میرے صحابی معاویہ کو قرآن مجید سکھا دے، اللہ اس کو حساب سکھا دے، اے اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لینا، وقت ہی العذاب۔ اور جناب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے یا امیر معاویہ بہتر ہے؟ جناب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر میں عمر بن عبدالعزیز کے عدل و انصاف کو دیکھوں، ان کے تقوی اور زہد کو دیکھوں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہہ دوں کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے۔ لیکن جب امیر معاویہ کی طرف دیکھتا ہوں نا، امیر معاویہ کی ایک نظر جو پیغمبر کائنات کے چہرہ انور پہ پڑی تھی، وہ ایک نظر اتنی قیمتی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی پوری زندگی اس ایک نظر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک نظر سے رسول اللہ کو دیکھ لیا، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اور یہ 22 رجب جناب امیر معاویہ کی شہادت کے طور پہ خوشی کرتے ہوئے کنڈے بھر کے بانٹے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جو خامیاں ہیں اللہ ہم ان کی اصلاح فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔